السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنگ ذاب، یعنی دا بیٹل آف ذاب۔ ذاب عراق میں ایک دریا کا نام ہے۔ جس طرح سے عراق سے ٹگرس اور یوفریٹس دریائیں فلو کرتی ہیں، اسی طرح سے ذیب دریا بھی عراق میں فلو کرتی ہے، اور یہ دریا ترکی سے خارج ہوتی ہے اور پھر ٹگرس دریا کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو سن 750 25 جنوری کو ذاب کی جنگ ہوئی تھی۔ تو دا بیٹل آف دا ذیب کو دا بیٹل آف دا گریٹ ذیب ریور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ہوئی تھی دریائے ذاب کے کنارے۔ بنو امیہ کے لشکر، جس کی قیادت خود خلیفہ مروان بن محمد کر رہے تھے، اور عباسیوں کی لشکر، جس کے لشکر میں آپ کا عباسی، شیعہ، خوارج اور عراقی سولجرز اس میں شامل تھے، تو ان کے مابین میں ہوئی تھی۔ گرچہ کہ مروان کا جو لشکر تھا وہ بہت بڑا لشکر تھا، جس میں قریب 1 لاکھ جو ہے فوج تھے، جبکہ ان کے مخالف میں عباسیوں میں سپاہیوں کی تعداد قریب 40,000 تھی۔ پھر بھی بنو امیہ کے جو فوج تھے اس کا جو مورال تھا، جو ہے حوصلہ بہت پست تھا، اور مملکت میں بار بار بغاوت ہوتے رہنے سے اور اس کے استحصال کرنے میں کامیابی نہیں ملنے کی وجہ سے بنو امیہ کا جو مورال جو ہے بہت ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تو جس کی وجہ سے جبکہ دوسری طرف عباسیوں کے فوج کا مورال بہت جو ہے ہائی تھا۔ تو دونوں کے مابین میں دریا ذاب کے کنارے جنگ ہوتی ہے۔ جنگ ذاب کے پیچھے اسباب یہی تھا کہ بنو امیہ کے دور خلافت میں پورے مملکت میں ایک طرح سے جو ہے بغاوت جو ہے پھیل گیا تھا ایک دم۔ ابو مسلم خراسانی، خاص کر کے وہ خراسان میں جو ہے اس بنو امیہ کے خلاف بغاوت کو برپا کرنے میں بہت پیش و پیش تھا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ عراق کے کوفہ شہر کے لوگ بھی جو ہے بغاوت پر اتر گئے تھے، اور عباسیوں کے طرف سے جو شخص جس کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تھی اس کا نام تھا ابو العباس الصفاح۔ تو اس کے ہاتھ پر کوفہ کے لوگوں نے 28 نومبر 749 کو بیعت کیا، یعنی اسے اپنا خلیفہ مان لیا۔ اس کی خبر جب بنو امیہ کے خلیفہ مروان دوئم کو ہوا تو وہ اپنے ایک لشکر جرار کے ساتھ جو ہے دریا ذاب کے کنارے پہنچے۔ اچھا، اس جنگ کے کچھ اور بھی اسباب تھے، جیسے کہ بنو امیہ کے مملکت میں حکومت تو دمشق میں تھی، دارالخلافہ دمشق تھا۔ تو دارالخلافہ دمشق میں جو حکمران بیٹھے ہوئے تھے ان کا جو ہے دمشق سے باہر جو عوام تھے ان کے بیچ رابطہ بہت کم ہو گیا تھا، ٹھیک رابطہ نہیں تھا، ایک طرح سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ تھا مختلف صوبوں میں جو گورنر کو جو مقرر کیا گیا تھا وہ بہت خود غرض اور اپنے مفاد پرست بن گئے تھے اور بہت کرپٹ ہو گئے تھے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر میں غصہ تھا۔ اور ایک بات اور یہ تھی کہ جو عباسی جو خاندان کے لوگ تھے، یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے خلافت کا مستحق سمجھتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس کے ہم لوگ اولاد ہیں، جبکہ بنو امیہ جو ہے
براہ راست جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہیں، اس لیے ان کو ایک زوم تھا کہ خلافت کا جو ہے حق جو ہے ہمیں حاصل ہے۔ تو یہ کچھ چند اسباب تھے جس کی وجہ سے بنو امیہ اور عباسیوں کے درمیان جو ہے دریائے ذاب کے کنارے جو ہے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں خلیفہ مروان دوئم کی شکست ہو جاتی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی فوج میدان جنگ میں لڑنا نہیں چاہتی ہے اور پیچھے کی طرف آ رہی ہے، تو اسے احساس ہو گیا کہ اس کی فوج اس کا ساتھ نہیں دینے والی ہے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے مروان جنگ میدان سے اپنی جان بچا کر بھاگا، اور پھر بعد میں وہ موصل پہنچا، پھر موصل سے دمشق، اردن اور فلسطین ہوتے ہوئے مصر پہنچا، لیکن مصر میں پھر وہ گرفتار کر لیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا، اور اس کے سر کو عباسی خلیفہ الصفاق کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس طرح سے بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد کے شکست کھا جانے سے اور پھر اس کے قتل ہو جانے کے بعد بنو امیہ کا جو دور خلافت تھا وہ ختم ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے عباسی خلافت جو ہے شروع ہوتی ہے۔ اس جنگ میں خود بنو امیہ کے 300 افراد جو ہے اس میں مار ڈالے گئے۔ جنگ کے اختتام ہو جانے کے بعد لیکن عباسیوں کا بنو امیہ کے لوگوں پر بڑھ چڑھ کر جو ہے ظلم و ستم ہونا شروع ہوا۔ عباسیوں کا بنو امیہ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کتاب تاریخ اسلام میں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، یہ کتاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب میں وہ اس کے ظلم کا جو داستان بیان کرتے ہیں اس کو سن کر بہت روح کانپ جاتا ہے، اور یہ افسوس ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اخوۃ الامہ کہا ہے کہ تمام جو ہے امہ جو ہے ایک بھائی کی طرح ہے، لیکن جس طرح سے یہ لوگ ایک عباس بنو امیہ کو جو قتل کر رہے تھے، بہت ہی جو ہے افسوس ہوتا ہے اور دل جو ہے لرز جاتا ہے۔ عبداللہ صفا کا چچا عبداللہ بن علی جب دمشق میں داخل ہوا تو اس نے قتل عام کا حکم دے دیا۔ کہا گیا کہ بنو امیہ کے ایک ایک فرد کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن علی جن دنوں فلسطین کی طرف تھا وہاں نہرابی فطرس کے کنارے دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور 80-90 بنو امیہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ تو عبداللہ بن علی و عبداللہ صفا کے چچا نے اسی وقت حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دو، اور اس کے خادموں نے فوراً قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو بالکل مر گئے تھے، بعض ایسے بھی تھے کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے مگر ان میں دم ابھی باقی تھا۔ تو عبداللہ بن علی نے ان سے مقتولوں اور زخمیوں کے لاشوں کو برابر لٹا کر ان کے اوپر دسترخوان بچھایا گیا، اس دسترخوان پر کھانا چنا گیا، اور عبداللہ بن علی ماں ہمراہیوں کے پھر اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہوا۔ یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور اس کے نیچے وہ زخمی جو ابھی مرے نہیں ہوئے تھے اور کرا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ کھانا کھا چکے اور وہ سب مر گئے۔ یعنی لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھایا گیا، اس پر کھانا رکھا گیا اور اس کو لوگ کھا رہے تھے، اور جو ابھی زندہ جن کے تھوڑی بہت جان بھی بچی تھی وہ کرا کر جو ہے دم توڑ دیے۔ اتنا نہیں، عبداللہ بن علی عباس نے خلفائے بن امیہ کے قبروں کو کھدوایا۔ ہشام بن عبد الملک کی قبر کھودی گئی تو عبداللہ بن علی نے اس کی لاش کو کوڑے لگوائے،
پھر اس کو صلیب پر چڑھایا، پھر جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ بصرہ میں بنو امیہ کے ایک گروہ کو قتل کر کے لاشوں کو راستے میں پھینکوا دیا اور دفن کرنے کی ممانعت کر دی۔ ان لاشوں کو مدتوں کتے کھا رہے تھے۔ عبداللہ بن علی کے دوسرے بھائی یعنی صفا کے چچا داؤد بن علی نے مکہ و مدینہ اور حجاز و یمن میں چن چن کر ایک ایک اموی کو قتل کروا دیا۔ غرض تمام ممالک محروسہ میں حکم عام جاری کر دیا گیا کہ جہاں کوئی بنو امیہ نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے۔ بنو امیہ کے لیے کوئی مکان، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی شہر جائے امن نہ رہا، اور برسوں ان کو تلاش کر کر کے عباسی لوگ قتل کرتے رہے۔ تو یہ تھا عباسیوں کا بنو امیہ کے اوپر ظلم و ستم۔ عباسیوں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اس نے بنو امیہ کے خاندان کے تقریباً ہر ایک فرد کو ختم کر چکا ہے، لیکن بنو امیہ ہی کے خاندان کا شہزادہ ایک فرد جس کا نام تھا عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم، یہ شخص عباسیوں کے ظلم و ستم سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے ظلم و ستم سے بچا دیا۔ جس وقت بنو امیہ کے خلافت کا زوال ہوا اور عباسیوں کا خلافت شروع ہوئی، اس وقت عبد الرحمن کی عمر 20 سال تھی۔ بنو امیہ اپنے بھائی یحییٰ اور اپنے ایک بیٹے کے ساتھ عباسیوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک گاؤں میں اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، لیکن جب بنو امیہ کے قاتل ان کے طرف اس گاؤں میں ان کے طرف جان لینے کے لیے آگے بڑھے تو عبد الرحمن اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ دریائے فرات کی طرف جو ہے بھاگا۔ جب یہ لوگ بھاگ رہے تھے تو عباسیوں کے جو ہارس مین جو گھڑ سوار تھے وہ چلا کر کہہ رہے تھے کہ تم لوگ مت بھاگو مت بھاگو، تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن عبد الرحمن ان کے چال کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس نے آواز دے کر اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی ان کے جھانسا میں مت آؤ اور میرے طرف چلے آؤ، میرے پاس آؤ۔ لیکن اس کے بھائی یحییٰ ان کی باتوں میں آ گیا، اور جب پھر وہ گرفتار ہوا تو ان عباسیوں کے جو گھوڑا سوار تھے اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا، اور عبد الرحمن اپنے بیٹے کو لے کر دریائے فرات میں کود پڑا اور پھر جو ہے خود اور اپنے بیٹے کی جان بچائی۔ اس کے بعد عبد الرحمن اپنے جان بچاتے ہوئے فلسطین پہنچتا ہے، اور وہاں پر اسے اپنا ایک غلام جس کا نام بدر ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر یہ دونوں صحرا سائنائی سے ہوتے ہوئے مصر پہنچتے ہیں، اور مصر پہنچنے کے بعد عبد الرحمن یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں کی سرزمین افریقہ یعنی شمال مغرب جو علاقے ہیں وہاں جائے گا۔ عبد الرحمن کی ماں ایک بربر عورت تھی، ایک کنیز تھی۔ اس وقت افریقہ کا گورنر عبد الرحمن بن حبیب الفہری تھا۔ جب عبد الرحمن شمالی افریقہ میں پہنچتا ہے تو وہاں بھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی جان اس طرح سے بچاتا ہے کہ عبد الرحمن بن حبیب الفہری اپنے کچھ جاسوسوں کو بھیج دیتا ہے بنو امیہ کے شہزادہ عبد الرحمن کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ایک بوڑھیا جو ہے اسے اپنے گھر میں جو ہے چھپا لیتی ہے، اور اسے اس طرح سے کچھ کپڑوں سے ڈھک دیتی ہے کہ جب جاسوس اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں
تو ان جاسوسوں کو لگتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ جاسوس اس گھر سے واپس چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے عبد الرحمن کی جان بچتی ہے۔ اب عبد الرحمن پھر بدر کے ساتھ سال 755 عیسوی میں مراکش کے قریب سیوٹا شہر جو ہے پہنچتا ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد پھر عبد الرحمن ارادہ کرتا ہے کہ وہ الاندلس میں جائے گا، جہاں پہلے ہی سے جو ہے قریب 50 برسوں سے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، اور بنو امیہ کے لوگ ہی جو ہے وہاں پر جو ہے مقیم ہیں۔ اب اس کے بعد ہم عبد الرحمن بن معاویہ کے بارے میں تفصیل سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔